बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रेस फोरम डिजिटल चैनल। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आप भी किसी इवेंट की प्रेस फोरम डिजिटल चैनल पर कवरेज के ख्वाहिशमंद हैं तो 033354733132 पर रब्ता करें। रिपोर्ट शामिल करते हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पेनवाल से, जहां के शोबा अंग्रेज़ी के असातिज़ा और तलबा ने हफ्ता इल्म अदब मनाया। इस शानदार फेस्टिवल के इनेकाद का क्रेडिट सरबराह शोबा अंग्रेज़ी प्रोफेसर शाहिद आज़ाद और उनकी टीम समेत तलबा व तालबात को जाता है, जिन्होंने कलम और कागज़ के एजाज़ में ज़िला चकवाल की तालीमी और अदबी तारीख़ में पहली मरतबा एक मुनफरिद इवेंट का इनेकाद किया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर सजाद हुसैन ने इफ्तिताई तकरीब में खुसूसी शिरकत की और कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर सखावत हुसैन आज़ाद के साथ फीता काट के हफ्ता इल्म अदब फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ किया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर सजाद हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर शाहिद आज़ाद और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने इतना खूबसूरत फेस्टिवल सजाया जो इल्मी और अदबी फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीबात के पहले सेशन में मुशाहरा तराजम का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर शहीद अकरम, अशरफ आसिफ, मुदस्सर अब्बास, मलक काशफ आवान, प्रोफेसर हैदर अली ख़ान और प्रोफेसर शाहिद आज़ाद ने आलमी शायरी के मुंतखब तराजम पेश किए, जिनको हाज़रीन ने बहुत सराहा। फेस्टिवल के पहले रोज़ की दूसरी तकरीब में मकामी आबपीदियों पर एक पुरअसर गुफ्तगू का एहतमाम किया गया। इस नशिस्त में प्रोफेसर शहीद अकरम, प्रोफेसर M.K. मुग़ल, डॉक्टर आज़म समौर और मोहतरमा शमीम फातिमा ने अपनी तसानीफ़ और आपबीतियों पर मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनी डाली। इस तकरीब के इख्तिताम पर कुरान अंदाज़ी के ज़रिया प्रोफेसर M.K. मुग़ल, शमीम फातिमा और डॉक्टर आज़म समौर की किताबें तलबा और तालबात में तकसीम की गईं। सरबराह शोबा इंग्लिश प्रोफेसर शाहिद आज़ाद ने प्रेस फोरम डिजिटल चैनल से गुफ्तगू में इस फेस्टिवल के अगराज़ व मकासद और अफादियत बारे बताया। ये लिटरेचर फेस्टिवल लिट फेस्ट के नाम से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पेनवाल में जारी है। पिछले कुछ दिनों से एक हफ़्ता जारी रहेगा और इसमें बच्चे जो हैं वो आम निसाबी सरगर्मियों से हट के हम निसाबी एक तरीके से मुख्तलिफ़ राइटर्स के साथ उनकी नशिस्तें हैं, उनके आपस में मुकाबले हैं, शायरी के, मौसीकी के बहुत सी डिस्कशंस हैं और इस माहौल के अंदर जो बच्चे का ज़हन है वो क्लासरूम की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट होता है और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पेनवाल के शोबा अंग्रेज़ी के ज़ेरे तमाम हफ्ता इल्म अदब के दूसरे दिन के पहले प्रोग्राम में मारूफ मुहक्कक और मुतरजम ब्रिगेडियर तारिक महमूद मरहूम की इल्मी अदबी खिदमात पर गुफ्तगू की गई। ख्वाजा बाबर सलीम महमूद इस सेशन के मेहमान खुसूसी थे। इस सेशन में ब्रिगेडियर तारिक महमूद मरहूम के तराजम और दीगर इल्मी खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौका पर कॉलेज के शोबा अंग्रेज़ी में ख्वाजा तारिक महमूद ट्रांसलेशन सोसाइटी के क़याम का भी ऐलान किया गया। इस रोज़ के दूसरे प्रोग्राम में तलबा और तालबात के दरमियान अंग्रेज़ी शायरी पढ़ने का मुकाबला हुआ, जिसमें इरम इल्ताफ़ ने पहली, महराज बीबी ने दूसरी और हिफ्सा सदीक़ा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरे रोज़ के तीसरे प्रोग्राम में निसार कादरी ड्रामेटिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एक मज़ाहिया ड्रामा पेश किया गया, जिसमें फ़र्स्ट ईयर साले अव्वल और BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।
فیسٹیول کے انعقاد بارے ایک طالب علم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علم ادب کا یہ ہفتہ اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام علی عمران ہے، میں بی ایس انگلش سیمسٹر 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں آج چکوال کی ہسٹری میں ہونے والے لٹریچر فیسٹیول کے بارے میں بات کرتا ہوں جو یہاں پر پہلی دفعہ منعقد ہوا۔ یہ ایسا فیسٹیول ہے جو چکوال کی کلچرل اور لٹریری ہیریٹیج کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کلچر نے ہمیں بہت فائدہ دیا ہے، اس لٹریچر فیسٹیول سے ہم نے بہت سے رائٹر پوئٹ سے سیکھنے کا موقع ملا، اور میں سب سے پہلے میں سر شاہد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے HOD ہیں جنہوں نے اس کا انیشیٹو لیا چکوال کی تاریخ میں، اور میں امید کرتا ہوں ایسے ایونٹس ہوتے رہیں جو اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی گروتھ میں بہت زیادہ مین رول ادا کرتے ہیں۔ لٹریری فیسٹیول کے تیسرے روز کے پہلے پروگرام میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج کے اساتذہ نے کبھی ہم بھی طالب علم تھے عنوان کے تحت منعقد ہونے والی گفتگو میں ماضی کی یادوں کو تازہ کیا اور اپنے پیشے سے متعلقہ مسائل اور معاملات پر گفتگو کی۔ اس موقع پر عصر حاضر اور عہد گزشتہ کے سماجی ماحول اور تدریسی طریقہ کار کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا گیا۔ اس سیشن کی نظامت کے فرائض پروفیسر قاسم عباس نے سر انجام دیے۔ پروفیسر طارق محمود، پروفیسر سہیل ملک، پروفیسر عدنان عادل، پروفیسر کوثر عباس اور پروفیسر عمر ربانی اس پروگرام میں رونق افروز رہے۔ تیسرے روز کے دوسرے پروگرام میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے سیمسٹر 3 اور 5 کے مابین پرانے لوگ نئے لوگ بہتر کون کے عنوان کے تحت ایک جاندار مباحثہ منعقد ہوا، جس میں فریقین نے بزرگ نسل اور موجودہ نسل کا تقابل کرتے ہوئے اپنے اپنے موقف بارے زوردار دلائل دیے۔ پروفیسر مسعود جنجوعہ اور پروفیسر عرفان ایوب اس مباحثہ کے ججز تھے، جنہوں نے سیمسٹر 3 کی ٹیم کو بہتر دلائل پیش کرنے کی بنیاد پر فاتح قرار دیا۔ علم و ادب کے حوالے سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں سجائے گئے فیسٹیول کے چوتھے روز کے پہلے پروگرام میں کتابوں سے بزنس تک کے عنوان سے پڑھائی کے ساتھ کامیاب بزنس کرنے والے طلباء و طالبات سے گفتگو پر مشتمل ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں شرکاء نے تجارتی میدان میں اپنے آغاز اور ارتقائی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ نوجوان نسل معاشی میدان میں قبل از وقت منصوبہ بندی کرے، کیونکہ بدلتے ہوئے حالات اور معاشی بدحالی نے نوکریوں کے امکانات کو ختم کر کے رکھ دیا ہے اور نئے تقاضوں کے مطابق آن لائن روزگار کے لیے مطلوبہ مہارتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض پروفیسر محمد اکرام نے سر انجام دیے۔ اس روز کے دوسرے پروگرام میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے طلباء و طالبات میں گیت اور غزل کی نغمہ آرائی ہوئی، جس میں عائلہ اکرام، عائشہ صدیقہ، الشبہ رینا، وردہ جبیں، منزہ مقبول اور حیدر رضا نے حصہ لیا اور اپنی گائیکی پر خوب داد پائی۔ ہفتہ علم و ادب کے 5ویں دن یونیورسٹی آف چکوال کے پہلے ادبی میگزین لٹ وٹس کے چیف ایڈیٹر پروفیسر شاہد آزاد اور اسٹوڈنٹ ایڈیٹرز کی گفتگو پر مشتمل ایک پروگرام بعنوان لٹ وٹس سفر ایک میگزین کا منعقد ہوا، جس میں میگزین کی تیاری اور اشاعت بارے گفتگو ہوئی۔ میگزین کے اسٹوڈنٹ ایڈیٹرز عمران فاطمہ، معطر ندا، عشاء ایمان، ہاجرہ منور اور طاہر کلیم نے میگزین کے خواب کو تعبیر میں بدلنے کے مرحلوں پر سیر حاصل گفتگو کی اور اس کی اشاعت کو ایک عام سنگ میل قرار دیا۔ پروفیسر شاہد آزاد نے اپنی گفتگو میں میگزین کے خیال کو ایک حقیقت میں بدلنے کے عمل کو اسٹوڈنٹ ایڈیٹرز اور ان کی کلاس کے مرہون منت گردانتے ہوئے کہا کہ بڑے کاموں کی انجام دہی کے لیے خواب دیکھنا
اور ان کی تعبیر پانا ایک لازمی امر ہے۔ اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض ٹیم ٹیچر میم عقیقہ داؤد نے سر انجام دیے۔ اس روز کے دوسرے پروگرام میں بی ایس انگلش سیمسٹر 5 کے اسٹوڈنٹس نے مائنر مضامین کے اساتذہ کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں پروفیسر سہیل ملک، پروفیسر طارق محمود اور پروفیسر فیصل جہانگیر نے شرکت کی۔ سیمسٹر 5 کی طالبات میمونہ وسیم، مہراج فاطمہ، ہمنا بنت حسنات، نائلہ نور اور عائشہ صدیقہ نے معزز اساتذہ کرام کے اعزاز میں تعریفی تقاریر کیں۔ اساتذہ نے اپنی تقاریر میں شعبہ انگریزی کے تدریسی تجربے کو مثبت قرار دیتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے تعلیمی کلچر کی تعریف کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر علی رضا، شعبہ انگریزی، یونیورسٹی آف چکوال تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنوال کالج میں ہفتہ علم و ادب کا انعقاد بلا شبہ دوسرے اداروں کے لیے ایک مثالی اور قابل تقلید عمل ہے۔ 5ویں روز کے تیسرے پروگرام میں سیمسٹر 3 کے اسٹوڈنٹس کے درمیان چکوال کے آخری انسان کے موضوع پر تحریری مقابلہ ہوا، جس میں اسٹوڈنٹس نے بھرپور حصہ لیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج پنوال چکوال کے شعبہ انگریزی کے زیر اہتمام ہفتہ علم و ادب کے آخری دن ڈپارٹمنٹ آف انگلش نے اپنے طلبہ طالبات کے لیے ایک تفریحی دورے کا اہتمام کیا۔ طلبہ نے تھوا بہادر کے نزدیک واقع مناظر فطرت دیکھنے کے ساتھ ساتھ معروف ادیب حسن معراج کے فارم ہاؤس داستان کا بھی دورہ کیا، جہاں ملک کے معروف ڈاکومنٹری فلم میکر جواد شریف بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ہفتہ علم و ادب کی یومیہ ورکنگ مصروفیات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ طالبات میں پروفیسر محمد اکرام، پروفیسر سہیل عمران اور پروفیسر خرم شہزاد نے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ فارم ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کرنے کے بعد ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے طلبہ طالبات کی محمد حسن معراج اور جواد شریف کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، جس میں فلم میکنگ، ماحولیات، ادب اور تاریخی موضوعات پر گفتگو ہوئی، جس کے بعد سوالات اور جوابات کا سیشن بھی ہوا۔ سربراہ شعبہ انگلش پروفیسر شاہد آزاد نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ شعبہ انگریزی کے اسٹوڈنٹس عملی ترقی کے لیے نئے زاویوں اور تخلیقی طریقوں سے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تفریحی دورہ کے بعد طلبہ و طالبات ایک ریسٹورنٹ پہنچے، جہاں کھانا کھانے کے بعد لٹ فیسٹ کے نام سے جاری ہفتہ علم و ادب اپنے اختتام کو پہنچا۔